حیدری حیدری میلاد النبی نعرہ سلوات نہیں اس میں ہاں اس کو ذرا یہاں سے ٹائٹ کریں گے. ہے پلاس وغیرہ کوئی؟ اللہم صلی علی اللہ وبرکاتہ یا علی مدد. سارے حضرات مل کے نعرہ تکبیر، اس سے بھی بلند ہو سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صاحب تاج والمہراج والبراق والعلم. اسمه مكتوب مرفوع منفوش منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم. جسمه مقدس مؤطر منور في البيت والحرم سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاذبية والحجج الرضوية والجودة التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات.
القائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيت. صلوات. تمام تعریفیں اس مدبر الامور پروردگار کے لیے ہیں جو لائق حمد و ثنا ہے. تمام حمد ہیں اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو قمر کے لیے. میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. علی ولی سے مدد مانگ کر تو دیکھ کبھی، یہ کیمیا ہے سب ہی مشکلوں کے حل کے لیے. میں کیوں نہ اس سے بلا فصل بادشاہ کہوں، جدا ہوا جو نبی سے نہ ایک پل کے لیے. کفن پہ خاک شفا سے لکھا ہے داد علی، یہی بہت ہے میرے نام عمل کے لیے. آواز ذرا بڑھ سکتی ہے، تھوڑی سی آواز اس کی بڑھا دیجیے گا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. توجہ آپ کی میری طرف رہے گی. درود و سلام ہو اس آل پر جو لائے درود و سلام ہے. امام شافعی فرمائے، تھوڑی سی کل کیجیے، تھوڑی سی. امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ وہ آل ہے کہ جس آل پر درود نہ بھیجی جائے نماز عادت ہے، عبادت نہیں. نہیں، اپنے مزاجوں کو ذرا میرے مزاج سے آپ ملائیں گے تو یہ سفر ہوگا. میں ذرا جملوں کو خطابت کے انداز میں شاہ صاحب عرض کروں. درود و سلام ہو اس آل پر جس آل میں ایک ہستی کے پاس یہ پاور ہو کہ وہ ایک انگلی کا اشارہ کرے تو چاند ڈوبے ہو جائے. اس انگریزوں کے بھائی کو کلمہ پڑھنے لگے گا. وہ درخت کو اشارہ کرے، درخت اپنی جگہ چھوڑ جائے. اس آل میں دوسری ہستی کی عظمت یہ ہے کہ اپنے انگلے کے پشت پہ اگے ہوئے ناخن سے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پڑ جائے. وہ مردے کو ٹھوکر مارے، مردہ زندہ ہو جائے. وہ شیر کی تصویر کو اشارہ کرے تو زندہ شیر بن جائے. وہ بھری مجلس میں، بھری محفل میں ایک منافق سے کہے: اے عورت، تیرا کیا نام ہے مردوں کے جنم میں آنے کا؟ وہ مرد نہ رہے، عورت بن جائے. وہ جو فرما رہے ہیں آپ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت اور ساتھ ہی نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذیشان کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ وہ حدیث ہے جسے شیعہ سنی بھائیوں نے اپنے اپنے کتب احادیث میں محفوظ کیا ہے. بالخصوص اہل سنت کے امام مسلم نے صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے صحیح ترمذی میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند میں، اور حجر مکی نے اپنی کتاب سوائے معاہدہ میں اس حدیث کو محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں سلمان حیدر جوادی نے اس لیے اس آیت اور اس حدیث کی تلاوت کی ہے تاکہ شیعہ سنی بھائیوں کو بتا دیں مذہبی شیعہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ، امامیہ یہ کسی کے تصورات اور تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. ماشاءاللہ شیعہ سنی کا مجمع ہے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس مجلس میں، جس محفل میں اہل سنت تشریف فرما ہو،
کیونکہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا ذریعہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ آج 13 ربیع الاول ہے اور اس ہستی کے شان میں اس خمسے کا انعقاد کیا گیا ہے، جسے یوں کہوں کہ اگر وہ ہستی نہ ہوتی تو خدا یہ کائنات نہ سجاتا، جس کے صدقے میں اس کی یہ کائنات آباد ہوئی ہے۔ اور جو آپ کی طرف میرے طرف رہے گی، اس ہستی کہ جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات آباد کی ہے، نہ آدم ہوتا نہ آدمیت، نہ نوح کی کشتی ہوتی نہ ابراہیم کا اثار، نہ موسیٰ کا عصا ہوتا نہ عیسیٰ کی شفا، نہ قرآن ہوتا نہ قاری قرآن، نہ مسجدیں ہوتی نہ مسجدوں میں یہ سجدے ہوتے، نہ یہ منبر محراب مصلے ہوتے، نہ مسجدوں سے اذانوں کی آوازیں گونجتی۔ وہ ہستی کی جس نے جہالت کو علم میں بدلا، توجہ ہے، جس نے جہالت کو علم میں بدلا، ظلمت کو نور میں بدلا، ظلم کو عدل میں بدلا، غلامی کو آزادی میں بدلا۔ چھپے ہوئے خزانے نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، چھپے ہوئے خزانے نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، ایک ایسی مخلوق خلق کروں کہ دنیا دیکھے انہیں پہچانے مجھے، دنیا دیکھے انہیں پہچانے مجھے، اور اس خالق کے نور میں پھر اپنے نور سے کچھ نور خلق کیے، ایک ایسا نور خلق کیا کہ جس کے بارے میں خود نبی فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کا نور خلق کیا۔ یہ جس کا نور سب سے پہلے خلق ہوا، یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور ایسا کمال با کمال نور بنایا خدا نے کہ خود محمود تھا انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ تھا انہیں علی بنایا، خود فاتح تھا انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن تھا خود محسن تھا انہیں کریم الاحسان بنایا، خود محسن تھا انہیں کریم الاحسان بنایا، خود کریم الاحسان تھا انہیں حسین بنایا۔ جب کچھ نہ تھا ان کا نور تھا، انوار کی کلزم تھے، نہ مٹی کے گھر تھے، نہ دشت نہ دریا نہ آگ میں نگر تھے، مسجود کو سجدے نہ سجدے میں یہ سر تھے، توحید کے معاملے نہ رسالت کے سفر تھے، کچھ آم کے پردے سے ابھی تک نہ خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ہاتھوں میں قلم تھے نہیں مکتوب کی آنکھیں، یوسف کا سراپا تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، گھومتی نہ محبت نہ محبوب کی آنکھیں، جازب کا نہ جذبہ نہ مجذوب کی آنکھیں، غمگین کا غم ہوا تھا، غمگین کا غم، نہ کہیں عید ہوئی تھی نہ توبہ کا اچھا نہ تقریر ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر نہیں منزل کا نشاں تھا، یہ بھوک بھنک عالم امکان کہاں تھا، عالم میں کوئی راز آیا تھا، نہ نیہا تھا خطبہ تھا نہ منبر تھا، نہ چھپتی نہ بیاں تھا، عالم میں موجود فقط ایک جلی تھا، حسنین تھے زہرا تھی محمد علی تھا۔ صدقے میں یہ خلق ہوئے ہیں، خود محمود ہے انہیں محمد بنایا، خود اعلیٰ ہے انہیں علی بنایا،
خود فاتر ہے انہیں فاطمہ بنایا، خود محسن ہے انہیں حسن بنایا، خود قدیم الاحسان ہے انہیں حسین بنایا۔ توجہ فرما رہے ہیں اپنا؟ ابھی کچھ نہ تھا، میں ذرا قرآن کی ایک آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ یہ ابھی کچھ نہ تھا، یہ تھا، اس پر مکمل وضاحت انشاءاللہ آگے کے محافل میں کروں گا۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توجہ چاہوں گا کی۔ اب اس وقت آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن یہ محافل مصطفیٰ کا صدقہ ہے جہاں اجنبیت انسیت میں تبدیل ہو رہی ہے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ الزخرف، آیت نمبر 45۔ خدا کریم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا۔ وَاسْأَلْ صیغہ امر ہے جس میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، پروناؤن انتا، جس کا ترجمہ ہے تو، تم، آپ، مخاطب کے لحاظ سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وَاسْأَلْ، اللہ اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، اپنے یاسین سے، اپنے طٰہٰ سے، اپنے مزمل سے، اپنے مدثر سے، اپنے مطلوب سے، اپنے مقصود سے فرما رہا ہے، وَاسْأَلْ، میرے حبیب تو سوال کر، کن سے؟ من ارسلنا، ہر اس سے جس کو ہم نے بھیجا۔ کب بھیجا؟ من قبل کا، تجھ سے پہلے، من رسولنا، رسولوں میں سے۔ توجہ نہیں فرمایا؟ سوال کر اس سے جس کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے۔ میں اس بچے سے کہوں، میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، بچے سے کہوں کہ میرے والد سے سوال کر، توجہ فرمائے، توجہ۔ یہ بچہ کہے گا مولانا ابھی وہ اس دنیا میں نہیں، میں سوال کیسے کروں؟ اللہ فرما رہے وَاسْأَلْ، میرے حبیب تو سوال کر ہر اس سے جس کو ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے۔ صحابہ کرام آئے، حوالے میرے پاس ہے اہل سنت کتابوں کے، جن کو چاہیے وہ جشن کے بعد لے سکتا ہے۔ صحابہ کرام آئے، یا رسول اللہ یہ جو آیت میں کہا جا رہا ہے کہ سوال کر ان سے جن کو ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا، نہ وہ تیرے دربار میں حاضر ہے، نہ وہ موجود ہے، نہ وہ حاضر ہے، کیا آپ نے سوال کیا؟ نبی نے فرمایا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے حکم دے اور میں خدا کے حکم کو نہ مانوں؟ کہا یا رسول اللہ پھر کیا سوال کیا، کہاں سوال کیا، کب سوال کیا؟ کیا سوال کیا، کہاں سوال کیا، کب سوال کیا؟ بات کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی نے فرمایا لما اسریا بی الی السماء الرابعہ، اللہ نے جب معراج کی رات مجھے اپنے پاس بلایا، جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء میرے ارد گرد جمع تھے۔ کیا روح پرور منظر ہوگا وہ جب نمازی تھے نبی اور امام تھا نبیوں کا نبی۔ پھر کیا سوال کیا،
کہا وہاں ایک فرشتہ آیا میرے پاس اور فرشتے نے کہا سلہم یا محمد، اے محمد اللہ نے مجھے بھیجا کہ ان سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ میں نے سوال کیا ان سے جو وہاں موجود تھے، ماذا بعثتم من قبلی، مجھ سے پہلے تمہیں کیوں مبعوث کیا گیا؟ کس بنیاد پر، کس وعدے پر مجھ سے پہلے مبعوث کیا؟ آوازیں وہ سب یک زبان ہو کر بولے، مل کر بولے، بعثنا علی شہادت لا الہ الا اللہ وعلی الاقرار بنبوتک وبولایت علی ابن ابی طالب۔ ایک سلامات پڑھیں گے نا۔ بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ وہ انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک، میں بغیر مقدمے کے تمہید کے کبھی تقریر شروع نہیں کرتا ہوں، ما بعث اللہ نبیا قط الا بولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اسی وزن پر ایک اور حدیث ہے، ما بعث اللہ نبیا قط الا بنبوت محمد۔ اللہ نے اس وقت تک کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ یعنی آدم صفی اللہ نہیں بنتا اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے، نوح نجی اللہ نہیں بنتا اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں بنتا اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے، موسیٰ کلیم اللہ نہیں بنتا اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے، اسماعیل ذبیح اللہ نہیں بنتا اگر مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار نہ کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ پھر سوال ہے، مقدمہ ختم ہو گیا، سوال ہے، جواب میں کل دوں گا، آپ سوچئے اس پر۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ جتنے انبیاء ہیں، یہ ان کو نبوت کیسے ملی؟ سرکار کے نبوت کے صدقے میں جناب عیسیٰ آتے ساتھ ہی اعلان کر رہے ہیں کہ میں نبی بن کر آیا ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، لیکن وہ رسول کے جس کی نبوت کے صدقے میں عیسیٰ نبی ہوئے، وہ 40 سال بعد یہ کہہ رہے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں۔ کیوں؟ اب جو فضائل اچھے خاصے سناؤں گا، ذرا مقدمہ باندھ لو۔ عیسیٰ کی جس کی نبوت جزئی ہے، اچھا ذرا ایک مقدمہ اور باندھ لو۔ معجزے کا نام سنا ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے ہیں آپ؟ معجزہ آپ کہتے ہیں نا فلاں نے معجزہ کر لیا، فلاں نے۔ معجزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ معجزہ یا امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو اس کی نبوت اور امامت کی دلیل ہوتی ہے۔ باقی جو اولیاء کرتے ہیں اس سے کرامت کہا جاتا ہے۔ معجزہ فقط نبی اور امام کے ہاتھ میں ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ ایسا خارق العادہ عمل کہ جسے الہی عہدیدار اپنا عہدہ ثابت کرنے کے لیے انجام دیتا ہے، جس سے باقی دنیا عاجز ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے بات؟ ٹھیک ہے۔ کبھی
کوئی گلزار نہیں ہوتی، ابراہیم کے لیے گلزار ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ لوہا ہاتھ میں آئے پگھلتا نہیں، داؤد کے ہاتھ میں پگھل جائے یہ معجزہ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ دریا کے اندر رستہ نہیں بنتا، اگر رستہ بن جائے یہ معجزہ ہے۔ عصا سے کبھی سانپ اژدہا نہیں بنتے، اگر کبھی بن جائے یہ معجزہ ہے۔ چاند دو ٹکڑے نہیں ہوتا، ہو جائے یہ معجزہ ہے۔ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مل کے نعرہ، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں جا کے غروب ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی پلٹ آئے یہ معجزہ ہے۔ اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ہر نبی کے پاس معجزہ تھا، یہ آواز اس کی طرح بڑھا دیجئے، ہر نبی کے پاس معجزہ تھا جو اس نبی کی نبوت کو ثابت کرتا تھا۔ وہ مصطفیٰ، توجہ کیجئے گا، وہ مصطفیٰ کون ہے؟ جو آنے سے پہلے ہو، جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہو، وہ مصطفیٰ جو کوہ ابو قبیس کی بلندیوں پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت پر شک کرنے والوں کے سامنے چاند شک کرے، وہ مصطفیٰ جو خلقت آدمیت کا گواہ ہو اور خلقت عالم کی وجہ ہو، وہ مصطفیٰ۔ معجزے والی بات اپنی جگہ پر باقی ہے، وہ مصطفیٰ، یہ پاک پیغمبر جو چاند دو ٹکڑے کر رہا ہے یہ معجزہ ہے۔ ہر نبی کو اس زمانے کے مطابق معجزہ دیا جاتا تھا، جو نبوت کی دلیل ہوتا تھا وہ معجزہ۔ جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو عروج پر تھا، اللہ نے جادو توڑ معجزہ دیا۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب عروج پر تھی، میڈیکل، اللہ نے جناب عیسیٰ کو معجزہ دیا، مادر ذات اندھوں کو بنائی دیتا تھا، مٹی سے پرندے خلق کرتا تھا، مردوں کو زندہ کرتا تھا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرے تو سبحان اللہ، فخر عیسیٰ زندہ کرے تو اعوذ باللہ۔ بات پہنچی ہے نا؟ سرکار کے زمانے میں شجاعت اور فصاحت و بلاغت کی عروج پر تھی، اللہ نے دو معجزے دیے نبی کو، ایک شجاعت توڑ معجزہ، ایک فصاحت توڑ معجزہ۔ میرا حبیب اگر عرب پر ایک شجاعت لے آئے، میرا حبیب اگر عرب پر ایک فصاحت اور بلاغت لے آئے تو قرآن پیش کرنا، اگر شجاعت لے آئے تو حیدر کلام پیش کرنا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی نبوت جزئی ہے، سرکار کی نبوت نے قیامت تک چلنا ہے۔ بلکہ میں نے میں علماء سے سنا ہے کہ قیامت کے بعد کی جو زندگی ہے نا، اس میں بھی سرکار کی نبوت و رسالت ہے۔ توجہ فرما رہے آپ؟ نبوت کی دلیل ہے معجزہ، شاہ صاحب توجہ ہے آپ کی نا؟ نبوت کی دلیل ہے معجزہ۔ عیسیٰ آئے معجزہ تھا، عیسیٰ گئے نبوت گئی معجزہ گیا۔ موسیٰ آئے نبوت ہی معجزہ تھا، موسیٰ گئے نبوت گئی معجزہ گیا۔ داؤد آئے نبوت ہی معجزہ تھا، داؤد گئے نبوت گئی معجزہ گیا۔ لیکن سرکار کی نبوت میں رہنے قیامت تک ضروری ہے کہ نبوت کے دلیل کے لیے معجزے بھی ہو۔
Panji. لہذا نبی کی نبوت میں قیامت تک رہنا ہے. ایک اہل سنت عالم دین کے چند مصرے ہیں کہ دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے، نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کے سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم ہے وہ رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت طلب آئے گا، اب قیامت طلب ہے ہمارا نبی، قیامت تک یہ نبی رہے گا. توجہ ہے نا، تھکے تو نہیں ہے نا، ہم سکل صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. 13 ربیع الاول ہے آج، 13 سے 17 تک یہ خمسہ ہوتا ہے، ہفتہ وحدت کہتے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے یہ جھگڑا. 12 کو ہمارے خود اہل تشیع کے بھی ایک دو علماء علامہ مجلسی وغیرہ 12 پر متفق ہیں، لیکن اکثریت جو ہماری ہے وہ 17 پر ہے. لیکن 12 ہو یا 17 ہو، یہ چاند کی تاریخیں ہیں. چاند نہ تھا نور مصطفیٰ تھا. میرے ساتھ ذرا لے لیں، یہ فرنٹ سے ذرا میرے ساتھ کم سے کم ہو لے. ابھی چاند نہ تھا نور مصطفیٰ تھا. یہ مہینے کی تاریخیں ہیں. مہینہ نہ تھا وہ تھا، جب مہینہ نہ تھا وہ تھا، چاند نہ تھا وہ تھا، سورج نہ تھا وہ تھا، بہار نہ تھی وہ تھا، خزاں نہ تھی وہ تھا، آسمانوں کے شامیانے نہ تھے وہ تھا، زمین کی فرش نہ تھی وہ تھا، کہکشاں نہ تھی وہ تھا، دریا کی روانی نہ تھی وہ تھا، سمندر کی طغیانی نہ تھی وہ تھا، سلسبیل کی جولانی نہ تھی وہ تھا، آدم نہ تھا وہ تھا، نوح نہ تھا وہ تھا، ابراہیم نہ تھا وہ تھا، عیسیٰ نہ تھا وہ تھا، سلیمان نہ تھا وہ تھا، ہود نہ تھے وہ تھا، نوح نہ تھی وہ تھا، عرش نہ تھا وہ تھا، آسمان نہ تھا وہ تھا، اور کوثر نہ تھا وہ تھا، جنت اور جہنم نہ تھے وہ تھا، پورے صراط نہ تھا وہ تھا، یہ لفظ تھا بھی نہ تھا وہ تھا، وہ تھا. یا سلامت رہے. اور جو فرما رہے آپ حضرات، اتنی عظمت ہے نبی کی. اس پر انشاءاللہ میرے پاس عربی کے بڑے بڑے قصیدے ہیں، انشاءاللہ آج آپ مزاج سے آشنا ہوں گے، کل سے شروع کروں گا. مولا علی نے A4 سائز جو لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں، 8 صفوں پر ایک خطبہ کا ہے نبی کی شان میں، کہ نبی کب سے خلق ہوئے، کیسے خلق ہوئے. انشاءاللہ کل سناؤں گا، کیونکہ ہم نے نبی کو یا قرآن سے لیا ہے، جملہ جلدی میں کہہ گیا، یا قرآن صامت سے لیا ہے یا قرآن عظیم سے لیا ہے. نہیں، جملہ ذرا اور آسان کرو. نبی نے فرمایا ہے کہ اے علی، تجھے کس نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا میرے رب نے پہچانا ہے. مجھے بھی کس نے نہیں پہچانا، یا تو نے پہچانا ہے یا میرے رب نے. اللہ کو بھی کس نے نہیں پہچانا، یا میں نے پہچانا ہے یا تو نے پہچانا ہے. نبی نے یہ مثلث جو بنایا، یہ ٹرائنگل جو بنایا، ایسا مثلث بنایا جس میں چوتھے زاویے کی گنجائش ہی نہیں ہے. لہذا انشاءاللہ میں یہ 3-4 دن آپ کے پاس جو ہوں، خوب قرآن سے اور مولا علی کے زبان سے شان رسالت سناؤں گا. چلے ایک تھوڑا سا آپ کو آج سنا دیتا ہوں. اتنی عظمت ہے نبی کی، پاک پیغمبر کی اتنی عظمت ہے کہ آواز قدرت آتی ہے، میرا حبیب تو قدم اٹھا میں سنت بنا دوں گا،
تو زبان کو جنبش سے تو کلام کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، جو خاتون تیرے نکاح میں آئے گی میں وہ مومنین بنا دوں گا، جو بچہ تیرے آنگن میں آئے گا میں آل رسول بنا دوں گا، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا، تو مسکرائے گا میں چاند سورج ستاروں کو روشنی دے دوں گا، تو بیٹھے گا میں زمین کو پستی دے دوں گا، تو کھڑا ہوگا میں آسمانوں کو بلندیاں دے دوں گا، تو اپنے چہرے پر کالی کالی زلفیں ڈال میں دل بنا دوں گا، میں رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا میں دل بنا دوں گا۔ اتنی عظمت ہے نبی کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے خبردار میرے حبیب پر ہزیان کی تہمتیں مت لگاؤ، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اتنی عظمت ہے بات پیغمبر کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتے اپنی آوازوں کو میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ کیا کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اتنی عظمت ہے بات پیغمبر کی کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے مسلمان سے مخاطب ہو کے ارشاد فرماتا ہے میں اپنے نبی کے ساتھ میں چلنے سے منع نہیں کرتا، مگر لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اپنے قدموں کو میرے نبی کے قدموں سے آگے مت بڑھایا کرو۔ اتنی عظمت ہے بات پیغمبر کی جب جنگ بدر کے میدان میں نبی نے نہ کرنے کی آواز قدرت وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے حبیب کے کمتر تو نہیں کہ میں خود خدا ہے بیٹھے۔ اتنی عظمت ہے بات پیغمبر کی کہ پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے تبدیل ہوگا، بیت اللہ میں کوئی کوئی آسمانوں کو دیکھا کرتے تھے کہ آپ کا اللہ کی طرف سے وحی آئے گی اور ہمارا یہ بیٹا بیت اللہ بنائے گا، ہمارے قدرت کا نرا نکل ہوا بچے کا پیسا فلو الجنت بدن ترسا، میرے حبیب موڑ موڑ کے آسمانوں کو نبی کر میری لیے بودر بولوں گا جدھر کے مرنے ہوگی۔ اتنی عظمت ہے، ادھر نعروں پر کوئی پابندی تو نہیں لگی ہوئی، پابندی ہے نا؟ یک زبان نعرہ حیدری، یا توجہ فرما کیا بذرا ایک مثال دوں پریکٹیکل سے، اہل سنت بھائی بھی ہے، اہل تشریع بھی ہے، پھر قصیدہ بھی میں سناتا ہوں۔ یہ گلاس ہے، اس میں کیا چیز موجود ہے؟ بولے ذرا، اس گلاس کو کہتے ہیں زر، اس پانی کو کہتے ہیں مظروف۔ یہ آپ جو بیٹھے ہیں نا یہ خود نہیں آئے، آپ کو لایا گیا ہے، اسی پر بات سمجھا رہا ہوں شاہ صاحب۔ اس کو ظرف کہتے ہیں، موجود پانی کو مظروف کہتے ہیں۔ گلاس کی ظرفیت یہ ہے کہ اس میں پانی رکھا جائے، ایسا ہی ہے نا، آپ گھر جائیں گے دروازہ کھولیں گے آپ کو ریک نظر آئے گا، اس ریک میں آپ کیا رکھتے ہیں؟ جوتے، ریک کو ظرف کہتے ہیں، جوتوں کو مظروف کہتے ہیں۔ اس ریک کی ظرفیت یہ ہے اس میں جوتے رکھے جائے۔ تھوڑا اور اندر جائیں گے کچن میں آپ کو فریج نظر آئے گا، اس فریج کو کھولیں گے آپ کو پھل فروٹ سبزیاں نظر آئے گی، اس فریج کو ظرف کہتے ہیں، ہم پھل فروٹ سبزی کو مظروف کہتے ہیں۔ میں کیا کہنے والا ہوں؟ اس فریج کی ظرفیت یہ ہے کہ اس میں پھل رکھے جائے۔ تھوڑا اور اندر جائیں گے کمرے میں ایک الماری نظر آئے گی، اس الماری میں تجوری نظر آئے گی، تجوری کو کھولیں گے تو سونا اور چاندی نظر آئے گا، اس تجوری کو ظرف کہتے ہیں۔
سونا اور چاندی کو مظروف کہتے ہیں۔ تجوری کی ظرفیت ہے کہ اس میں سونا رکھا جائے، فریج کی ظرفیت ہے کہ اس میں پھل رکھے جائے، قربان ہو جاؤں آپ کے چھپ پر۔ رے کی ظرفیت یہ ہے کہ اس میں جوتے رکھے جائے، گلاس کی ظرفیت یہ ہے کہ اس میں پانی رکھا جائے، ریک میں سبزیوں کو نہیں رکھا جاتا، فریج میں جوتوں کو نہیں رکھا جاتا، تجوری میں پتھر نہیں رکھے جاتے۔ اب اپنے قلوب کا ذرا اندازہ تو لگائیے، الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اللہ نے اہل بیت محمد اور آل محمد کی محبت کو بنایا مظروف، آپ کے دلوں کو جلایا ظرف، اور اللہ نے اتنی ظرفیت دی آپ کے قلوب میں کہ اللہ نے محمد اور آل محمد کی محبت آپ کے قلوب میں رکھ دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، کل ایمان یزبان، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ لہٰذا یہ محبت کا صدقہ ہے جو آپ یہاں آئے ہیں، توجہ ہے نا؟ لیکن محبت نہیں مانگی، خدا نے محبت مانگی نہیں ہے۔ وقت ہے نا؟ اہل بیت نے محبت، خدا نے محبت مانگی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبت اور ہے، مودت اور ہے۔ اللہ نے کہا محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ کس سے کہتے ہیں مودت؟ محبت کہتے ہیں تھیوری کو، مودت کہتے ہیں پریکٹیکل کو۔ بچہ اپنی ماں کی جھولی میں ہو، چھپ رہتا ہے، یہ محبت ہے۔ ماں کی جھولی سے دور رکھے، روتا ہے، اب اس محبت کا اظہار ہے، یہ مودت ہے۔ مچھلی پانی کے اندر ہو، یہ اس کی محبت ہے۔ مچھلی کو پانی سے نکل وہ اچھلتی ہے، محبت کا اظہار کرتی ہے، یہ محبت ہے۔ ہم نبی کی محبت کو دل میں رکھ کر گھر بیٹھ جائے، یہ محبت ہے۔ ربیع الاول کا چاند نظر آئے وڈ پگا کے اس جامع مسجد میں 13 ربیع الاول سے لے کر 17 تک خمسے کا انعقاد ہو جائے، یہ محبت ہے۔ توجہ فرمائیں۔ اور نبیوں کے سلطان نے جس کی ولادت منانے ہم آئے ہوئے ہیں، وہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذرا سناٹا ختم کریں گے، میں پہلا قصیدہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ 4 دنوں میں آپ کو ایک قصیدہ سناتا رہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اپنے محب کی شان بیان کر رہے ہیں پاک پیغمبر۔ اللہ ومن احب علیہ فقد احبنی ومن احبنی رضی اللہ عنہ ومن رضی اللہ عنہ قافہ بالجنہ۔ اللہ ومن احب علیہ استغفرت له الملائکۃ وفتحت له ابواب الجنہ يدخل من ای باب شاء بغیر حساب۔ اللہ ومن احب علیہ اطاع الله ميثاقه بيمينه وحاسبه حساب الانبیاء۔ اللہ ومن احب علی اللہ يفوز من الدنیا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة الطوبى ويرى مكانه من الجنة۔ اللہ ومن احب علی محمد الله علیہ سکرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة۔ اللہ ومن احب علی اطاع الله بكل ذكر في بدنه حوراء والشعر ثمانية من أهل بيته ولو بكل شعرة مدينة في الجنة۔ اللہ ومن احب علی وعرفه وعرفه إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء۔ الله ومن أحب عليا أضافه في الأرض مع الصديقين والشهداء والصالحين۔ الله ومن أحب عليا تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته وكان في الجنة رفيق حمزة سيد الشهداء۔ الله ومن أحب عليا ناله ملك من تحت العرش يا عبد الله لقد غفر لها كلها۔ اللہ ومن احب علیہ جاء یوم القیامت وجهه كالقمر ليلة البدر۔ اللہ ومن احب علیہ، اللہ ومن احب علیہ مر على صراطه
وقيل ادخل الجنة بغير حساب ألا ومن مات على حب آل محمد مات على الإيمان ألا ومن مات على حب آل محمد كنت على كافله وكنت على كافله للجنة ألا ومن مات على حب آل محمد مات كافله ألا ومن مات على حب آل محمد لم يشم رائحة الجنة اگر اس پورے عربی عبارت کا ترجمہ میں 6 حصوں میں کروں تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا بندہ 1000 سال امامت اگر کرے اور رات بقدرے کوئے تو ہر رائے حق میں دے حقی بیان آباد جو ہزار ہوتی ہوگی ہے بیچو کوئی رہی دے اور ظلم و نور سے ہم پہ علی کی محنت جو تیرے جام میں جنت کے وہ نارے کی ہوگے مجھان جو فرما رہے ہو صلوات پڑھ کے محمد و آل اتنی عظمت ہے اس محبت کی کہ جس کی وجہ سے آج آپ یہاں بیٹھے ہیں. یہ پورا عربی کا قصیدہ کہ جس میں نبیوں کا سلطان فرما رہا ہے جو ہم سے محبت کریں ہیں وہ جنت میں اس دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لے. ہم ہیں وہ اس دنیا سے اس وقت تک جائے گا نہیں جب تک اس کے سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے. اچھا شیعہ سنی کا مجمع ہے اتحاد. ہمارے ہاں تلقین پڑھی جاتی ہے. تلقین اسی ضمن میں بات ہے مستحب ہے یہ عمل. مردے کو جب ہم لٹاتے ہیں مولانا صاحب شانہ ہلاتے ہیں کیا کہتے ہیں اسما افہم سن اور سمجھ. تو ٹی وی چینل پہ مجھ سے یہ سوال ہوا پچھلے سال کہ وہ کیسے سنتا ہے اور وہ کیسے سمجھتا ہے. تو مردہ ہوتا ہے وہ کیسے سنتا ہے وہ کیسے سمجھتا ہے. میں نے کہا اگر وہ نہ سنتا نہ سمجھتا تو ہم کبھی وہ تلقین نہ پڑھتے. ہم تو پڑھتی اس لیے کہ وہ سنتا بھی ہے وہ سمجھتا بھی ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو ہماری محبت پہ مرتا ہے وہ شہید ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے جو شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے. جو زندہ ہوتا ہے وہ سنتا بھی ہے وہ سمجھتا بھی ہے. بات پہنچی آپ تک. لہذا پاک پیغمبر کی محبت اللہ نے ہمارے قلوب میں ڈالی ہے. وہ مصطفیٰ تھکنا نہیں ہے بس میں ختم کر رہا ہوں. وہ مصطفیٰ جو آنے سے پہلے تھا اور جانے کے بعد ہے. وہ مصطفیٰ جو کوہ ابو کو بیس پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت پر شک کرنے والوں کے سامنے چاند شک کرے. وہ مصطفیٰ جو خلقت آدمیت کا اور خلقت آدم کا گواہ ہو. وہ مصطفیٰ توجہ فرمائیں گے. وہ مصطفیٰ جو اول ما خلق اللہ نوری کا تاج سجائے ہوئے اپنے سینے پر عالمین کی رحمت کا تمغہ لگائے. وہ مصطفیٰ جس کی توجہ جس کی لعاب دہن چس کر علی سلونی کا دعویٰ کرے. وہ مصطفیٰ جس کے لعاب دہن چس کر علی سلونی کا دعویٰ کرے. وہ مصطفیٰ جو عازبین کے ہجوم میں رہ کر سادے کہلائے. وہ مصطفیٰ جو خود اور خائرین کے محفل میں ہجوم میں رہ کر خود کو امین کہلوائے. وہ مصطفیٰ جو اللہ کا معشوق بن کر اس کا مرتضی اس کا ملتا اس کا مصطفیٰ بن کر اترے. وہ مصطفیٰ جو اس کا مصطفیٰ بھی ہے
جو اس کا مجتبی بھی ہے، جو اس کا مرتضی بھی ہے. اتنی شان ہے. بس ختم کر رہا ہوں میں سیکھوں آپ کو. ہم اس خمسے سے لینا کیا ہے؟ ماشاءاللہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. تقاضے ہوتے ہیں نا. یہ جتنا سارا قصیدہ پڑھا یہ فری کا تو نہیں تھا. جنت کی ٹکٹ اگر اتنی آسان ہوتی تو ہر کوئی چلا جاتا. محبت دو طرفہ ہوتی ہے. میں بھائی صاحب سے محبت کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں. میں محب ہوں، یہ میرے محبوب ہے. میں عاشق ہوں، یہ میرے معشوق ہے. جو چیز ان کو اچھی لگے گی، محبت کا تقاضا ہے مجھے بھی وہ چیز اچھی لگے. دیکھیں قرآن ہے، البتہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی. میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو وہ عاشق نظر آتا ہے، نبی معشوق نظر آتے ہیں. اور جب نبی کے مناجات پڑھتا ہوں نبی عاشق نظر آتے ہیں، وہ معشوق نظر آتا ہے. اور محبت کا مزہ ہی تب ہے جب محب اور محبوب کا پتہ نہ چلے. میں سناؤں گا نبی کے بال سے لے کر نالین تک پورا قصیدہ قرآن میں موجود ہے. ایک ایک سناؤں گا انشاءاللہ. تو بھائی صاحب کو جو چیز اچھی لگتی ہے ضروری ہے مجھے بھی وہ اچھی لگے، اور جو چیز ان کو بری لگتی ہو ضروری ہے مجھے بھی بری لگے. لیکن اگر جو ان کی چاہت ہو مجھے وہ بری لگے، اور جو چیز ان کو بری لگتی ہو مجھے اچھی لگے، پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. میں اگر محمد و آل محبت سے محبت کرتا ہوں تو ذرا اپنے گریبانوں میں ہمیں جھانک کے دیکھنا چاہیے. جو چیز محمد و آل محمد کو پسند ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ اور جو چیز محمد اور آل محمد کو اچھی نہیں لگتی میں اور آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر برعکس ہو جائے پھر یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے. لیکن اگر اسی راستے پر چلے جس پر محمد اور آل محمد چل رہے ہیں پھر جنت آپ کو کرتا ہے. میں اتنا ہی پڑھنا تھا. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اپنے اس موضوع کو آگے بڑھاؤں گا. دعا کروں یا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں نا، الہی بحق محمد انت محمود بحق محمد. محمود کا معنی ہے جس کی تعریف کی جائے، محمد کا معنی ہے جس کی زیادہ تعریف کی جائے. چھپ کر گئے ہو آپ کہ مولانا نے محمد کو محمود سے آگے بڑھا دیا؟ نہیں. محمود ثلاثی مجرد کا اسم مفعول ہے، محمد ثلاثی مزید فی کا اسم مفعول ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی زیادہ تعریف کی جائے. میں نے محمد کو خدا سے بڑھایا نہیں. آدم سے لے کر قیامت تک ہر شے جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں. محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. یا اللہ انت محمود بحق محمد، انت اعلی بحق علی، انت فاطر بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، انت قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. خدایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد ہمارے اس قریب سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صدقہ محمد و آل محمد. جس کونسل نے اس خمسے کا اہتمام کیا میرے اللہ اس کونسل کو اراکین کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد. میرے جتنے شیعہ سنی بھائی چل کر اس جشن میں آئے ہیں سب کو ایک ہی قدم پر ہزار ہزار حسنات عنایت فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد اس علاقے میں رہنے والے شیعہ سنی بھائیوں کو آپس میں اتحاد وحدت اتفاق محبت انسیت الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ ہمارے جتنے مسافرین ہیں شہزاد بھائی مسافر ہیں تجھے مسافر شام کا واسطہ اس سفر کو بہتر فرما. میرے اللہ ہمارے وقت امام زمانہ کی ضرورت میں تعجیل فرما.
میرے اللہ ہم جتنے دعائیں مانگ سکے جو رہے تو کلیموں کے ذات صدور ہے تمام دعاؤں کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد اپنی تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند آواز سے